صفات کے ذریعے پہچانو. مثلا میں نہیں آیا جناب قبلہ اشتیاق صاحب, قبلہ مولانا صاحب, قبلہ حکیم صاحب, کوئی میرے محترم ممبر پہ آئے اور وہ آتے کہیں کہ ہم نے اسلام آباد سے ایک حبیب کو بلایا ہے, ان کا رنگ روپ ایسا ہے, ان کا چہرہ مہرا ایسا ہے, ان کا حلیہ ایسا ہے, وہ لباس ایسا پہنتے ہیں, وہ اردو زبان پہ تقریر کرتے ہیں, جو تقریر کرتے ہیں ان میں جو مواعظ ہیں ان کے بنیادیں ایسی ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کا اس طرح کا طرز کلام ہے. یہ میرے بارے میں آپ کو بتاتے چلے جائیں گے, آپ کے ذہن میں میرے بارے میں نقشہ بنتا چلا جائے گا. ایک نقشہ آپ کے ذہن میں بنے گا. یہ جو نقشہ بن رہا ہے میری صفات بیان ہو رہی ہیں, آپ کے ذہن میں نقشہ بن رہا ہے. یہ ہے معرفت بالصفات, صفت کے ذریعے کسی کو پہچاننا. لیکن یہ ساری معرفت ناکارہ ہے, ناکام ہے اس وقت تک جب تک کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ میں آ کے کر کے نہ دکھاؤں. انہوں نے کہا اردو میں تقریر کرتے ہیں, میں آ کے گنگا بن کے بیٹھ جاؤں, پنجابی میں تقریر شروع کروں. معرفت ہوئی, جو کہا گیا وہ تو گیا. یعنی جب تک جو کچھ کہا گیا وہ میں آ کے نہ کروں, آپ منزل یقین میں نہیں پہنچیں گے. اب اللہ کو اگر صفات کے ذریعے پہچاننا ہے, وہ رازق بھی ہے, وہ محیی بھی ہے, وہ ممید بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ غفار بھی ہے. صفات تو ساری ہیں, لیکن ہمیں یقین کیسے آئے؟ یہ دین شک کا دین نہیں ہے, یہ شک کا دین نہیں ہے, یہ یقین کا دین ہے. تو پھر ہمیں یقین کیسے آئے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ ہمارے سامنے آ کر یہ سب کر نہیں سکتا, ہم اسے کرتا ہوا دیکھنے جا نہیں سکتے, تو پھر کیسے پتا چلے کہ وہ کر سکتا ہے؟ تو ایک ہی طریقہ ہے, اس کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسے ہونے چاہیے جو کام وہ کرتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا چلا جائے. درمیان میں کچھ چاہیے, کچھ ایسا چاہیے کام وہ کرے, کہلائے اس کے کہ یہ وہ کر رہا ہے. چلیں آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے نبی سے پہلے ایک قوم 1,34,000 نبی آئے نا؟ اچھا نہیں آئے؟ اچھا صرف آگے والوں کو بتایا گیا ہے, اچھا سب کو بتا آئے. سینکڑوں سال تبلیغیں ہوئی, نتیجے کتنے نکلے؟ سب سے لمبی مدت تبلیغ ہے حضرت نوح علیہ السلام, 900 سال مدت تبلیغ. حیات میں حیات 1450 سال کی لکھی گئی, 2500 سال کی لکھی گئی. تبلیغ کی سب سے کم مدت جو لکھی گئی وہ کتنی؟ 900 سال. ان 900 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 80. حضرت نوح کی کشتی میں کتنے آئے تھے؟ پریشان ہو گئے آپ. 900 سال کی تبلیغ, کتنے بندے دین پہ آئے؟ 80 بندے. ایوریج نکالو تو ہر 100 سال میں 9 بندے. 100 سال کی محنت 9 بندے, 900 سال میں کل 80 بندے. کبھی آپ نے سوچا وہاں سینکڑوں سال کی تبلیغ, نتیجہ سینکڑے میں نہیں پہنچا. میرے نبی اور علی کی 23 سال کی تبلیغ, آخری حج پہ 1.5 لاکھ بندہ. وہاں پہ سینکڑوں سال, نتیجہ سینکڑوں میں نہیں, یا چند سال نتیجہ لاکھوں میں چلا گیا. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے, یہ جتنے پہلے آتے رہے یہ صرف بتاتے تھے اللہ یہ بھی کر سکتا ہے, اللہ یہ بھی کر سکتا ہے, اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. جب یہ آئے تو انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. انہوں نے کر کے دکھایا ایسے کرتا ہے. انہوں نے کر کے
نمرود سے مناظرہ ہوا خدا پر، کہنے لگے میرا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ وجیب امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک چلتے پھرتے راہگیر کو قتل کر دیا، کہاں موت دیتا ہوں۔ ایک کال کوٹری سے موت نے قیدی کو چھوڑ دیا، دیکھو زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس پہ بحث نہیں کی، ایک دلیل پہ بحث وہ کرے جس کے پاس دلیلیں تھوڑی ہو، فوراً اگلی دلیل، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے وہ الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ مزید بحث کر سکے۔ لیکن میرا امت مسلمہ سے سوال ہے، ابراہیم نے بھی تو صرف دعویٰ کیا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، کر کے دکھایا تو نہیں؟ ابراہیم نے بھی کر کے دکھایا تو نہیں، کر کے دکھایا تو نہیں، اور دنیا کے سامنے توحید کی پہچان یہی ہو گئی کہ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرے۔ ایک دن مدینے والوں نے دیکھا کہ مغرب میں ڈوبا ہوا سورج درمیان میں وہ ہے، کرتے یہ ہے، کہلاتا اس کا ساری زندگی کیا ہی سب کچھ اس لیے کہ وہ مانا جائے، وہ پہچانا چاہیے۔ اور دلیل دیتا ہوں کیوں ضروری ہے ان کا درمیان میں ہونا۔ توحید سمجھے گا، توحید اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اگر میں ایک صفت پہ بات کروں تو سارا شاشی میں گزرے گا۔ اللہ کی ساری صفتیں جمع ہو کر 3 صفتوں میں سمٹ جاتی ہیں۔ اس کی ساری صفتیں جمع ہو کر 3 صفتوں میں سمٹتی ہیں۔ وہ 3 صفتیں کون سی ہیں؟ باقی جتنی ہیں وہ ان 3 کی فرع ہے، ان 3 سے نکلتی ہیں۔ وہ 3 صفتیں کون سی ہیں؟ حیات، علم، قدرت۔ حیات، علم، قدرت، یہ بنیادیں ہیں، باقی سب ان سے نکلتی ہیں۔ مثلا حیات زندہ ہے تو کرتا ہے، جانتا ہے تو کچھ کرتا ہے، قدرت اختیار رکھتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے۔ مثلا تو رازق ہے تو قدرت سے نکلے گا، اختیار رکھتا ہے تو رزق دیتا ہے، اختیار رکھتا ہے تو زندگی دیتا ہے، اختیار رکھتا ہے تو موت دیتا ہے۔ تو یہ ساری محیی ممید رازق غفار قہار ساری قدرت میں آ جاتی ہے۔ یعنی یہ ساری صفتیں سمٹ کر 3 میں آتی ہیں، حیات، علم، قدرت۔ بس ان تینوں کو سمجھو اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ حیات وہ حی ہے، کیسا حی؟ حی تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ ایسا زندہ ہے جو منزل قیومیت پر ہے۔ قیوم ایسے زندہ کو کہتے ہیں جو ہر زندہ سے پہلے زندہ ہو اور ہر زندہ کے مر جانے کے بعد پھر زندہ رہے۔ توجہ، ایسا زندہ جو ہر زندہ سے پہلے زندہ ہو اور ہر زندہ کے مر جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہے۔ اب
اس کی اگر اس منزل کو سمجھنا ہے تو اس منزل کو سمجھنے کے لیے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ ہماری نظر میں سب سے پہلا کون ہے. اگر وہ سب سے پہلا اسے سجدہ کر گیا تو پھر وہ حی القیوم ہے. توجہ. اور ہمارے لیے سب سے آخر کون ہے؟ اگر وہ سجدہ کر گیا تو پھر وہ حی القیوم ہے. تو آؤ، میں نے جو سب سے پہلا ہے نا اس کا ذکر پہلی تقریر میں کر دیا تھا کہ رسول مسجد نبوی میں ہے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، علی آئے، رسول نے کہا السلام علی من خلق اللہ قبل آدم ب40 الف عام. اس پہ سلام جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا، جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا. اب جو آدم سے پہلے ہے پھر اللہ وہ ہوگا جسے وہ سجدہ کرے جو آدم سے پہلے ہے. جو ہے نا میرے محترم دوستوں کی، علی کا سجدہ ثابت کرے گا کہ اللہ اول ہے. اب آخر تو آئیے پھر ایک دلیل پیش کرتا ہوں، یہ اپنے جوانوں کے لیے دلیل پیش کرو. ایک دن کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمت تو نہیں لیکن کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عرض صرف اتنی ہے، جب آپ کے پاس بیٹھو آپ تب علی بیان کرتے ہیں، جب آپ کے پاس آئے علی بیان ہوتا ہے، قرآن کی آیت آئے تو تفسیر علی، آپ کا فرمان ہو تو تعبیر علی، واقعہ کوئی ہو نتیجہ علی. توجہ ہوتا ہے محترم، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کی خوبیاں. یا رسول اللہ کبھی کسی اور کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے. اور بھی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں. رسول اللہ نے زیر لب مسکرا کے صرف اتنا کہا میں کب کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں. میں کب کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں. کام تو دور کی بات رہ گئی، میں تو بولتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں. بس جو وہ کہتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہوں، جو وہ حکم دیتا ہے وہی بتاتا چلا جاتا ہوں. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. جس کے بارے میں جو کہتا ہوں وہ اس کی مرضی سے کہتا ہوں، وہ اس کے حکم سے کہتا ہوں، وہ اس کے فرمان سے کہتا ہوں. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی کام میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں تو پھر کرتے اس طرح ہے کہ کل میں اپنے لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں. کتاب سلاد القیاس سے لے کر بحر المعارف تک کتابوں کی ذمہ داری لے کر جملہ کہنے جا رہا ہوں. کرتے اس طرح ہے کہ کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ مدینے کے باہر پہاڑی ہے، اس کی چوٹی پہ چلے جاؤ، کچھ لوگ ساتھ علی کو لے جاؤ، ساتھ گواہ بنا کر منصف بنا کر سلمان کو لے جاؤ. سورج طلوع ہونے سے پہلے جب سورج طلوع ہو جائے سارے سلام کرنا. جسے سورج نے جواب دیا کل سے اسی کے فضائل. توجہ. جسے سورج کا جواب آ گیا کل سے اسی کے فضائل. اچھا یا رسول اللہ بہت اچھا ہو گیا، اگر یہ بیان ہے تو کل یہی کام کرتے ہیں. لیجیے طلوع کا وقت قریب آیا، اپنے اپنے گھر سے چلے، جناب سلمان کو ساتھ لیا، امیر کائنات کو ساتھ لیا، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے. سورج کی آنکھ کھلی، پہلی کرن زمین کی طرف لگتی، سلمان کا ہاتھ علی کے قدموں پہ آیا. یا علی واسطہ ہے محمد کی عزت کا پہل نہ کرنا. پہل نہ کرنا ورنہ دنیا کہے گی ہمیں موقع ہی نہیں ملا. یا علی انتظار کیجیے، سلمان واسطہ اتنا بڑا ہے ہم انتظار کرتے ہیں. شخصیتوں سے کہا گیا آپ سلام کیجیے. ایک شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا. دوسری شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا. تیسری شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا. میں نہیں جانتا کتنوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا. اور جب علی اکیلے رہ گئے اب علی نے پکار کے کہا السلام علیکم ایتھا الشمس، اے سورج تجھ پر میرا سلام. اور اب سورج کے جواب پر میرا سلام
یا ظاہر والباطن. جیسے ہی یہ جواب آیا دنیا والوں نے کب پکی ڈالی. اول و آخر ظاہر و باطن علی جو اول و آخر ظاہر و باطن وہ بھی علی. کہہ کون رہا ہے؟ جس سے روز روشنی مانگتے ہیں وہ علی کو کہہ رہا ہے اول آخر ظاہر باطن. یہاں تک موجود ہے کہ لوگوں میں بے ہوشی طاری ہو گئی. رسول کو بلایا گیا, رسول تشریف لائے, اٹھایا لوگوں کو. کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سورج نے عجب. پہلے تو جواب دینا عجب اور پھر وہ لفظ عجب جو سورج نے علی کے لیے بولے. اول و آخر ظاہر و باطن. اللہ اکبر. شکر الناس علی قدر عقولہم. مولانا عبد الصمد حمدانی نے لکھا کہ رسول نے انہیں یہ کہا کہ سنو, علی کو ظاہر و باطن اس لیے کہا, باطن کا مطلب چھپا ہوا, ظاہر کا مطلب جو سامنے آ جائے. علی کو باطن اس لیے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کی چھپ کے مدد کرتا رہا, اور ظاہر اس لیے کہا کہ میری مدد کے لیے سلطان النصیرہ بن کے سامنے آ گیا. اچھا یا رسول اللہ پھر یہ اول اور آخر کا اول اس لیے کہا کہ جب سورج نے آنکھ کھولی تو دیکھا ہی علی کو. اس نے دیکھا علی کو, اس لیے اس کے لیے یہ اول ہے. دوسری وجہ یہ ہے مجھے سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لانے والا علی ہے. نہیں رسول کے جملے کی تشریح مجھ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے. اس سے مراد صرف رسول کے صحابہ نہ سمجھنا, رسول میں ایمان لانے والے صرف صحابہ نہیں. اللہ نے انبیاء سے کہا تھا سنو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے میرے نبیوں, تم نے محمد پر ایمان لانا ہے, نبی پر بھی ایمان لائے ہیں, اور علی سب سے پہلے ایمان لایا. اس لیے علی اول ہے. یا رسول اللہ پھر یہ آخر کیوں کہا؟ آخر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا آخر اس لیے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. جب ہر چیز فنا ہو جائے, بولو شاید جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس وقت کوئی پوچھنے والا پوچھے گا لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا کہے گا للہ واحد القہار, آج حکومت اللہ واحد و قہار کی ہے. اور میرے صحابہ تم نے سوچا نہیں جب سب فنا ہو جائے گا پھر پوچھے گا کون, بتائے گا کون؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں. کہا پوچھنے والا میں محمد ہوں, بتانے والا علی ہے. جو ہر پہلے سے پہلا ہے جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کی پہل ثابت ہوگی. جو ہر آخر کے بعد ہے جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کی حیات ثابت ہوگی. علی کے فضائل علی کو بڑھانے کے لیے نہیں, اللہ بتانے کے لیے ہے. علی کے ذریعے علی کو وسیلہ ہے, علی کو ذریعہ ہے جو خدا تک لے جاتا ہے. علی کی ہر فضیلت خدا تک لے جانے کے لیے. اس لیے اگر کوئی علی کی فضیلت بیان کرے تو فتوے نہ لگایا کرو. علی کی فضیلت بیان کرنے سے اللہ گھٹتا نہیں. توحید راسخ ہوتی, توحید مضبوط ہوتی. کیونکہ جب علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ,
تو پھر ذہن میں یہ تصور اور مضبوط ہو جاتا ہے، جس کا ولی اتنا طاقتور ہے، اس ولی کا اللہ کتنا طاقتور ہو۔ اسی لیے اس حی نے اس علی کو بھی ایسا حی بنایا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ میں نے سنا کہہ دیا، کہیں سے بھائی، کہیں سے سبحان اللہ ہے، کہیں کہیں پریشانی دکھ رہی ہے۔ میں ساری پریشانیاں کم کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میں نے جو کہا کہ علی وہ حقیقت ہے جس کے لیے موت، دلیل دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن سے جا کے پوچھئے موت کس کے لیے ہے، موت کس کے لیے ہے؟ تو ایک ہی لفظ آپ کو قرآن میں 3 بار ملے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ موت اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہے اور جس نے اپنا نفس شب ہجرت بیچ دیا ہے، جس نے اپنا نفس شب ہجرت بیچ دیا، نہ نفس ہے۔ یہ جو پھر آپ مجھ سے سوال کہا کرتے ہیں پھر یہ 21 رمضان 40 ہجری کو کیا ہوا؟ 21 رمضان 40 ہجری کو موت نہیں، شہادت ہے۔ شہادت موت کا نام نہیں، زندگی کا نام ہے۔ اور اس دن بھی علی نے جو شہادت اپنے گلے لگائی ہے نا، وہ اس کی توحید بچانے کے لیے، اس کی توحید بچانے کے لیے علی نے شہادت کو گلے لگایا ہے۔ کیونکہ ایک نظریہ علی کے دور میں پروان چڑھنے لگ گیا تھا، اور وہ آج تک کچھ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، جسے ہم نصیریت کے نام سے جانتے ہیں۔ نصیریوں نے اس زمانے میں یہ نظریہ قائم کر لیا اور لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلانے لگے تھے۔ دیکھیے، علی کا مقصد تخلیق تھا توحید مانی جائے۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں بنایا۔ اس کا مطلب ان کا مقصد اسے پہچاننا تھا۔ اور میں ذمہ داری سے مل کر کے کہوں گا، علی اللہ پہچانوانے میں کامیاب ہو گئے۔ علی اللہ منوانے میں، اللہ پہچاننے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب علی کامیاب ہو گیا تو اب شیطان کو اپنی جگہ موجود ہے۔ شیطان کو کہانی نہ سمجھیے، داستان نہ سمجھیے، شیطان ایک مستقل حقیقت ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے، انہیں اپنے نمائندے بناتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ان کے ذہنوں میں نظریے اگیرتا ہے۔ قرآن نہیں کہہ رہا یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انہی وسوسوں کے ذریعے نظریے پنپتے ہیں۔ اگر ان وسوسوں کو ٹھیک نہ کیا جائے، وہ نظریے بن جاتے ہیں، وہ قانون بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں، شیطان کے وسوسوں کو دلوں سے نکالنے کے ذریعے کا نام ہے مجلس حسین۔ ہاں، اس مجلس میں وہ وسوسے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس نے نصیرہ کی بندے کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا کہ یہ علی ہی اللہ ہے، یعنی جس نے خدا منوانا تھا اسے ہی خدا کے سامنے لے آؤ۔ پریشان ہو گیا، اسے ہی خدا کے سامنے لے آؤ تاکہ نظریہ ختم ہونے لگے۔ دلیل کیا تیرے پاس کہ یہ اللہ ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے، یہ موت بھی دیتا ہے، اور لوگوں نے علی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انکار کون کرے؟ اور اس نے کہا اگلی دلیل یہ ہے کہ یہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، لیکن یہ خود نہیں مرے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ اب علی جو کر چکے تھے وہ تو ریورس ہو نہیں سکتا، زندگی بھی دے چکے تھے، موت بھی دے چکے تھے، وہ تو ریورس ہو نہیں سکتا تھا۔ اب ایک ہی طریقہ
میں علی کامیاب ہوں۔ علی کی ہر فضیلت اس کی وحدت کی دلیل کے لیے، علی اس کا ہونا ثابت کرتا ہے۔ اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، علی نکال دو، خدا سمجھ نہیں آئے گا۔ ہماری عقلوں کے لیے خدا سمجھنا مشکل ہے، جو علی کو نہیں سمجھ پا رہے وہ خدا خاک سمجھیں گے۔ واحد ذریعہ علی ہے، یا علی کا خاندان جو خدا تک لے جاتا ہے۔ اس خاندان نے اپنا سب کچھ لٹا دیا خدا منوانے کے لیے، اپنی ہر چیز۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ دنیا میں اس گھر کی بکھری ہوئی قبریں، اللہ اکبر، بقائے توحید کے لیے ایسے لوٹے ہیں کہ قبریں بھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور آج میں ایک ایسے شہید کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو مسافر بھی ہے، بے وطن بھی ہے، غریب بھی ہے، اور اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے ہائے کر دی، بس یہی مقصد ہے مجلس کا، زبان سے ہائے نکل آئے، آنکھ سے ایک آنسو نکل آ جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اتنا بتایا، مسافر بھی ہے، بے وطن بھی ہے۔ سفیر بن کے حسین کا کوفہ شہر میں آیا تھا، اور یہ اس امت کا اپنا مقدر ہے کہ اس نے ہمیشہ رسول کے گھر کو عید پہ لوٹا ہے۔ اپنے دو ننھے بچوں کے ساتھ تیار غیر میں ہے مسلم ابن عقیل۔ مغرب کی نماز پڑھانے جب مسجد نبوی میں گئے تو جو کم سے کم روایت لکھی گئی وہ یہ کہ 18,000 بندے تھے، لیکن میرے عزیزوں جب نماز ختم ہوئی تو مسلم اور 2 بچے باقی رہ گئے۔ اور میں نہیں جانتا کہ ان بچوں کو دشمنوں کے درگے سے کیسے نکالا مسلم نے، اور کوفے کی گلی میں کیسے پہنچے مسلم۔ میرے بڑے ذہین دوست تشریف فرما ہے، یقیناً اکثریت کو بیٹھی ہے جن کے گھر میں اولاد ہے، جب انسان کسی مصیبت میں آ جائے نا، اپنے سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کسی طرح میرے بچے مصیبت سے بچ جائیں، مجھ پہ جو مصیبت آنی ہے آئے، میرے بچے مصیبت سے بچ جائیں۔ اب جناب مسلم بھی چاہتے ہیں کسی طرح میرے بچوں پہ کوئی مصیبت نہ آنے پائے، سوچ رہے ہیں کوفے میں وہ کون سا گھر ہو جہاں پہ اپنے بچوں کو پناہ دلاؤں۔ چلتے چلتے قاضی شرح کے دروازے سے گزرے، دخل الباب کیا، قاضی شرح نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، دیکھا باہر جناب مسلم ہے، اس نے دروازے کو بند کرنا چاہا، جناب مسلم نے اپنا ہاتھ دروازے کے درمیان رکھ دیا اور باہر سے کہا، شرح اپنے لیے پناہ نہیں مانگنے آیا، اتنی مہربانی کر آج کی رات میرے بچوں کو پناہ دے دے، صبح انہیں مدینے کے رستے پہ چھوڑ دینا، پھر یہ جانے ان کی ماں جانے مدینے کا سفر جانے، بس آج کی رات میرے بچوں کو پناہ دے دے۔ قاضی شرح نے اندر سے کہا، نہیں ایسا ممکن نہیں، اگر تمہارے بچوں کو پناہ دی اور ابن زیاد کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، میرے سارے گھر کو برباد کر دے گا، میں تمہارے بچوں کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اب ہائے قریبی اگلا جملہ سن لینا اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو خدا کا شکر ادا کر لینا۔ جناب مسلم نے کہا، اچھا شرح اگر ساری رات پناہ نہیں دے سکتا نا، اتنا کر تھوڑی دیر کے لیے میرے بچے گھر کے اندر لے جا، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں۔ میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، میرے بچوں کو باہر نکال دینا، پھر یہ بچے جانے، یہ کوفے کا شہر جانے، یہ بس مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے، یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے، میرے بچے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ شرح نے کہا، میرے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔
اس نے دروازے کو اور زور سے بند کیا، جناب مسلم کا ہاتھ زخمی ہو گیا، دروازے سے ہاتھ نکالا اور اب مظلومیت کی ہے۔ کوفے کی گلی میں مسلم بیٹھے، دائیں زانوں پہ ایک بچے کا سر رکھا، بائیں زانوں پہ دوسرے بچے کا سر رکھا، اور پھر آسمان کی جانب دیکھ کے کہا میرے اللہ کوئی پردیس میں غریب نہ ہو جائے، میرے اللہ پردیس میں کوئی اکیلا نہ رہ جائے، میرے اللہ بس اس مسافر کی اتنی التجا ہے میرے بچوں پہ نیند طاری ہو جائے، میرے بچوں پہ نیند طاری ہو جائے۔ بس جناب مسلم کی دعا قبول ہوئی، دونوں بچوں پہ نیند طاری ہوئی، ادھر بچے سوئے، جناب مسلم نے دونوں کا سر اٹھا کے کوفے کی زمین پہ رکھا۔ ہائے ہائے، لفظ ہے اس کے سوا کچھ نہیں، دونوں کا سر اٹھا کے کوفے کی زمین پہ رکھا، دونوں کے سر پہ بوسہ دے کر اٹھتے ہوئے کہا میرے اللہ میرے بچے تیرے حوالے، میرے اللہ میرے بچے تیرے حوالے، یہ کہہ کر